بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ آیت نمبر 189۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، صرف اللہ کے لیے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یعنی خدا، اب اس آیت کو پچھلی آیات سے اگر آپ ملائیں تو کیا معنی کہ جو تم کام کر رہے ہو خدا سے بچ نہیں سکتے۔ بادشاہ اللہ ہے، اس نے تمہیں مہلت دی، اس نے تمہیں اپنا عہدہ سپرد کیا کہ تم امانت ادا کرو۔ سب سے بڑا عہدہ کون سا تھا؟ سب سے بڑی سیٹ کون سی تھی؟ جو خدا کے دین کی تبلیغ میں انوالو ہے۔ تم نے اس سیٹ پر بیٹھ کر خیانت کی، اس سیٹ پر بیٹھ کر تم نے بے احتیاطیاں کی، تو جان لو آسمانوں اور زمین کی بادشاہت صرف اللہ کی ہے جس کے ساتھ تم نے خیانت کی، اور سمجھتے ہو کہ تمہیں خدا سے کوئی چھڑوا لے گا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، خدا تمہیں عذاب نہیں دے سکتا۔ خدا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک آسمانوں اور زمین کے خلق کیے جانے میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں صاحبان عقل کے لیے یقیناً نشانیاں ہیں۔ اب یہاں پر تفکر اور غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے سب کو، کہ جن کا تذکرہ اوپر والی آیات میں گزرا ان کو بھی اور باقی سب کو۔ غور کرو اپنی زندگیوں پر کیسی گزار رہے۔ یہ کائنات اللہ نے بے مقصد پیدا نہیں کی۔ اسلام کی روایات میں تفکر کو، سوچنے کو، فکر کرنے کو، دین کے بارے میں فکر کرنا، اس کو بہت بڑی عبادت قرار دیا گیا۔ آپ توجہ فرمائیں کہ دنیاوی معاملات میں بھی جن کے دماغ زیادہ چلتے ہیں وہ زیادہ اہم ہوتے ہیں۔ دماغ کے اعتبار سے جس کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے اس کا مقابلہ ہی نہیں کیا جاتا جس کی جسمانی طاقت زیادہ ہے، وہ مزدور ہوتا ہے، وہ مزدوری اٹھا لے، زیادہ وزن اٹھا لے گا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ لیکن جیسے جیسے دماغ کی صلاحیت کا لیول بڑھتا جاتا ہے اس طرح اس انسان کی قدر و قیمت بڑھتی جاتی ہے۔ دین میں بھی یوں ہے، لہذا نصیحت کی گئی کہ دیندار نہیں، دین فہم بنو، دین سمجھنے والے بنو۔ خوارج بھی دیندار تھے، دھوکہ دینے والے اسلام دشمن قوتوں کے فراڈ میں اور پروپیگنڈے کی زد میں آ کر اپنے دین کے خلاف استعمال ہو جانے والے آج بھی جو استعمال ہو رہے ہیں وہ بھی اپنے تئیں دیندار ہے۔ انسان اپنے اس جگہ کا قیدی ہوتا ہے، یہاں پہ جو تصور بٹھایا ہوا ہے، دوسری بات حق بھی ہو رہی ہو وہ کہاں جائے؟ اس نے سوچا نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے میں غلط ہوں۔ انسان بہت کم سوچتا ہے، ہو سکتا ہے میں اشتباہ کر رہا ہوں۔ اور سب سے بہترین طریقہ، پھر میں بار بار کہتا ہوں، اللہ کی کتاب ہے۔ اپنے آپ کو، کل میں نے روایت سنائی تھی امام کی، فرمایا سارا شہر تجھے برا بھلا کہے غمگین مت ہونا، سارا شہر تیری تعریفیں کرے خوش مت ہونا، اپنے آپ کو قرآن پر پرکھ۔ اگر تو اپنے آپ کو پرکھنا چاہتا ہے لوگوں کی باتوں پر مت جا، قرآن سے پرکھ اپنے آپ کو کہ تو کہاں کھڑا ہوا۔ تفکر، ورنہ فتنوں میں دین والے لوگ استعمال ہوتے ہیں دین کے خلاف۔ جیسے جب قرآن نیزوں پر اٹھائے گئے، دیندار لوگوں نے، وہ اس خیانت کے مرتکب ہوئے دیندار لوگ اپنی طرف سے دین کی خدمت کر رہے تھے، اندھے ہو گئے تھے۔ اتنی بڑی خیانت کی جس کے اثرات آج تک ہیں، پتہ نہیں کب تک رہیں گے۔ شیعہ اور سنی دونوں کے نزدیک حضرت علی کی خلافت کے بعد اور وہ مختصر سی امام حسن کی خلافت کے بعد پورا سسٹم بدل گیا، اسلامی حکومت کا پورا سسٹم بدل گیا۔
اس میں بنیادی کردار کس حادثے نے ادا کیا؟ اس جنگ صفین میں. اور جنگ صفین میں کنہوں نے سب سے بڑی خرابی کی، مرتکب ہوئے؟ خوارج. کون تھے؟ عام لوگوں سے زیادہ متدین بنے ہوئے. آپ توجہ فرمائیں. اس لیے ہماری احادیث میں ہماری رہنمائی کی گئی کہ یاد رکھو جتنی تمہاری معرفت زیادہ ہے، یعنی جتنا تم سمجھتے ہو دین کو زیادہ، اتنا تمہارا ثواب بھی اللہ کے یہاں زیادہ ہے. اس لیے کہ تم دین کا سرمایہ بن جاؤ گے. تم کسی فتنے میں کفر کا سرمایہ نہیں بنو گے. کفر تمہیں ٹارگٹ کرے اور تمہیں استعمال کر لے صحیح اصلی اسلام کے خلاف. عالم کفر یہی کرتا ہے، شیطان یہی کرتا ہے. مسلمانوں کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کرے گا. اسلام کو اسلام اپنے بنائے ہوئے اسلام کو حقیقی اسلام کے خلاف استعمال کرے گا. یہ جنگ صفین بہت بڑا عبرتناک واقعہ. برادران اہل سنت کے ہاں یہ روایات موجود ہیں کہ اسی حکومت کے بارے میں کہ جو اس کے بعد آئی تھی امام حسن کی خلافت کے بعد، کہ اس کے بعد ان کی روایت کے مطابق خلافت نہیں رہے گی، بادشاہت آ جائے گی. اور بادشاہت بھی بڑی جبر کرنے والی، کاٹ کھانے والی. کون سبب بنے؟ ایرانی اور رومی مثلا فرض کریں وہ آ کر اس کا سبب بنے، یا کوئی غیر مسلم قوتیں آ کر بنی اس کا سبب. کون سبب بنے؟ اس کا سبب خود مسلمان بنے. عبرت لینی چاہیے کہ آج کوئی فتنہ ہو، ہمیں پتہ ہو صحیح راستہ کون سا ہے، تاکہ اگر فتنہ ہو، پروپیگنڈا ہو، واٹس ایپ بھر دیا جاتا ہے. مثلا جب بھی کوئی فتنہ ہوتا ہے، ظاہر بات ہے لوگوں کے پاس وسائل ہوتے ہیں، لوگوں کے پاس مثلا روپیہ پیسہ ہوتا ہے، وہ انڈیل دیں گے. اور یاد رکھیے شیطانی قوتیں ان کو بیک کریں گی. جس نے جو دیندار بنا ہوا لیکن دین فاہم نہیں ہے، بہ جائے گا. اسی زیادہ تر یہ لوگ ہمیشہ اسی شیطانی چکر کا حصہ بنتے ہیں. چونکہ جو شیطان ہوتا ہے اس کے پاس تبلیغات کے زیادہ مؤثر طریقے ہوتے ہیں. وہ جھوٹ بول سکتا ہے، متدین انسان حقیقت میں جھوٹ نہیں بول سکتا. مولا علی کی جو ظاہری مشکلات تھی ان کی ایک سبب یہ تھا، مولا وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے جو دوسری طرف سے ہو رہا تھا. لہذا اللہ تعالیٰ فرما رہے یا ان آیات میں آپ توجہ فرمائیں کیا زبردست الفاظ ہیں کہ فکر کریں. بے شک آسمانوں اور زمین کے خلق کیے جانے میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں صاحبان عقل کے لیے نشانیاں، یعنی یہ پوری کائنات کا مقصد سمجھو. صدق اللہ العلی العظیم.